حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پر ایک اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ کیا گیا ہے، اور ابھی حالیہ ایک انٹرویو میں مولانا طارق جمیل صاحب جو مشہور مبلغ ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو غلط بھی کہا ہے۔ نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے نبی تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو منع غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ۔ اچھا، اس سلسلے میں شیخ زبیر علی زئی صاحب جو غیر مقلدین کے بڑے عالم شمار ہوئے ہیں، بڑے محدث اور حافظ شمار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑے شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے، اور بہت الٹے سیدھے جملے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور اس واقعے کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اب اسی کتاب میں فضائل نماز میں صفحہ نمبر 82 پر، اور اسی طرح تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 398 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ زکریا صاحب نے یہ جو حدیث لکھی ہے، ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے زکریا صاحب زکریا صاحب کی پیدائش سے صدیوں پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ تو زکریا صاحب کو کس نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے؟ معاذ اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تلاش کرنی شروع کر دی، حدیث کی تخریج اور تحقیق شروع کر دی کہ یہ حوالہ کہیں سے مل جائے۔ تخریج کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے آخر ہم اس روایت تک پہنچ گئے۔ جی، یہ روایت جو زکریا صاحب نے لکھی ہے، یہ تاریخ دمشق میں لکھی ہوئی ہے، اور زکریا صاحب ایک موضوع اور من گھڑت روایت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسی باندھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے! کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ جھوٹی روایتیں اور پھر شیخ الحدیث بیان کرے۔ وہ واقعہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، فضائل نماز کے صفحہ نمبر 277 پہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات سماعت کیجئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی۔ تو میں سب سے پہلے علامہ شوکانی، جن کو غیر مقلد حضرات الامام المجتہد کا لقب دیتے ہیں، ان کی کتاب فتح القدیر جو تفسیر کے اندر انہوں نے لکھی ہے، اس کے حوالے سے اس واقعے کے بارے میں بتاؤں کہ انہوں نے ابن عساکر کے حوالے سے یہی تفسیر بیان کی ہے، اور اس واقعے پر اور اس روایت پر کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ اس کا اسکین بھی میں لگا رہا ہوں، آپ حضرات دیکھ لیجئے۔ دوسرا حوالہ غیر مقلدین کے امام اور پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کا ہے، ان کی کتاب ہے فتح البیان، جس کا اسکین میں لگا رہا ہوں۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور یہی واقعہ نقل کیا ہے، اور اس واقعے پر اور اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو دو حوالہ ہو گیا۔ ایک تیسرا حوالہ جو اس واقعے
سے ہٹ کر کے ہے، مگر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ غیر مقلدین کے امام شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے اور شریعت کے خلاف بتایا ہے۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عہد فاروقی میں ماہ رمضان میں ستونوں کے درمیان رسیاں باندھتے تھے اور فجر کے ظہور تک اس کا سہارا لیتے تھے۔ داؤد ابن قیس کے واسطے سے یہ روایت مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح اور شبہات کا ازالہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے۔ تو اس طرح کے تکلفات تو غیر مقلدین کے یہاں درست نہیں ہے، پھر غیر مقلد ہی عالم جو ہے نقل بھی کر رہا ہے، تو عجیب ان کی حرکت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو عداوت اور دشمنی ہے اپنے مکتب فکر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے، تو اپنے گھر کا حال ان کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو اس کی خبر نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مقلدین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا تو کسی کے پیٹ میں کوئی درد اور مروڑ نہیں ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نے نقل کر دیا، اور وہ بھی ابتدا کا لفظ اس میں انہوں نے لکھا کہ ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو اس کا مطلب بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کی ذات سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی تلاشی نہیں لیتے، بلکہ وہ اس ذات کی عقائد اور نظریات پر بحث کرنے لگتے ہیں، جبکہ عقائد اور نظریات وہی ان کے گھر کے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دکھایا ہے۔ تو شیخ زبیر علی زئی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، عجیب و غریب بات انہوں نے اس طرح کی بھی ویڈیو کے اندر کہی ہے کہ حوالہ ہم کو مل نہیں رہا ہے، ہم نے بہت تلاش کیا تب جا کر کے تاریخ دمشق کے اندر ملا، جبکہ کئی حوالہ جات میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، ذرا سا آپ دیکھ لیجئے کہ کن کن لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کم سے کم تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے تو ان کو فوراً یہ مل جاتا۔ آئیے، تفسیر طبری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اسی طریقے سے الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، اسی طریقے سے الکشف والبیان جو تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کو تو یہ واقعہ مل ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے جا کر کے بہت زیادہ تلاش کے بعد تاریخ دمشق کے اندر ملا ہے۔ میں غیر مقلدین سے کہوں گا کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، اور بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو کم سے کم تفاسیر کی جو کتابیں ہیں انہیں ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ تو متعدد تفسیر کی کتابوں کے اندر درج ہے، چنانچہ مفاتیح الغیب جو امام رازی کی اس کے اندر بھی ہے، السراج المنیر کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے الدر المنصور کے اندر بھی ہے، اور ابھی میں نے بتایا آپ حضرات کو کہ تفسیر طبری کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور الکشف والبیان جو امام ثعلبی کی تفسیر ثعلبی کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی کہ فضائل اعمال کے اندر جھوٹی باتیں نقل کر دی گئی ہیں، اور جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کا بظاہر انکار ہی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے پہلے تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ واقعہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اگر ہو بھی تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو رسی سے باندھتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، بالوں کا ذکر نہیں لیکن سینے کو رسی سے باندھنے کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ ہم نے اسکرین کے اوپر لگایا ہوا ہے، ذرا آپ بھی پڑھ لیجئے۔ تو بہرحال تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، صحیح بات نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی صحیح معلومات نہیں ہے، اور غیر مقلدین حضرات تو یوں ہی بس صرف اتنا ان کے لیے کافی ہے انکار کے لیے کہ یہ ان کے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والے کا قول ہے یا ان کی کتاب میں درج ہے، بس انکار کے لیے اتنا ہی کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اور بہت سے اس کے نمونے بھی موجود ہیں، موقع سے اس کو دکھایا بھی گیا ہے اور دکھایا جاتا بھی رہے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی بیان بازیوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔